بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ باپ کو غصہ کیوں آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر باپ کی عمر اور غصہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر ہے۔ جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے، جتنے بڈھے ہوتے جاتے ہیں، اتنا غصہ بڑھتا رہتا ہے، اور اولاد بڑی تنگ آ جاتی ہے، بیگم بھی تنگ آ جاتی ہے کہ ان کو غصہ تو ان کی ناک پہ سوار رہتا ہے، ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی، بہت کچھ پڑھا، بہت سوچا اس کے بارے میں، اپنے دوست عبداللہ سے ڈسکس کیا، تو 3 وجوہات پتہ لگیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں باپ کو غصہ آتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ان مسائل کو ہم اپنے والدین کے لیے حل کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ پہلا غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے پیسہ۔ جب وہ پیسے کا ضیاع دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ پیسہ بے دردی سے لٹایا جا رہا ہے اور وہ کتنی محنت سے پیسہ بناتا ہے، جب تک پیسہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی حالات خراب ہوئے، کوئی جاب چلی گئی، کوئی پیسے کم ہو گئے اور پیسہ اسی سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے۔ بچے رات کو لائٹ جلا دیتے ہیں کہ رات کو لائٹ اگر چل رہی ہوگی گھر کے باہر تو گھر خوبصورت نظر آئے گا۔ باپ سوچتا ہے بل مجھے پے کرنا ہے، بجلی کا بہت زیادہ بل آ گیا ہے، پہلی بات تو رات کو لائٹ جلانی نہیں چاہیے، اگر جلا دیں تو صبح فجر کے بعد بند ہو جائے۔ لیکن کیونکہ اولاد 12 بجے سو کے اٹھے گی تو 12 بجے تک سارے کے ساری لائٹیں جل رہی ہوں گی۔ باپ جب دیکھے گا اس کو کٹتا رہے گا۔ آپ سو گئے، ٹی وی چل رہا ہے، آپ سو گئے، اے سی چلتا چھوڑ دیا ہے، آپ روم سے باہر چلے گئے، روم میں اے سی چل رہا ہے، جتنے گھر میں روم ہیں اتنے اے سی چل رہے ہیں، 2 3 فریج چل رہے ہیں۔ باپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کرتا رہے گا۔ جہاں بھی پیسہ ضائع ہوگا، آپ کو کھانا 2 بندوں کا منگوانا ہے، آپ نے کھانا 10 بندوں کا منگوا لیا، 8 بندوں کا کھانا آپ نے کچرے میں پھینک دیا، باپ کرتا رہے گا۔ جو جوڑا 500 میں آنا تھا، آپ نے اس کے بدلے 5000 کا لے لیا، پھر بھی پہنا نہیں اس کو، باپ کرتا رہے گا۔ وہ ایک جگہ کے اوپر میرا دوست عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، تو بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ واٹ یو گاٹ، ڈیوائسز کی بات ہو رہی تھی، تو بیگم نے بولا جی سیمسنگ الٹرا 22، تو ایک بیٹے نے بولا جی آئی فون 13 یا 14 جو بھی تھا اس وقت، ایک نے بولا فلاں اینڈرائڈ فون ہے، ایک نے بولا جی میرے پاس آئی پیڈ اور کچھ ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے بولا آئی پیڈ، یعنی کہ میں نے پیسے دیے ہیں، اور سب سے گھٹیا فون غریب اسی کے پاس تھا۔ تو جو پیسہ ہے یہ باپ کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے پریشانی کی، جس کی وجہ سے اس میں فرسٹریشن آتی ہے، چڑچڑاپن آتا ہے اور غصہ آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جو محنت سے پیسہ کما رہا ہوں اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ دوسرا باپ کی غصہ آنے کی وجہ جو ہوتی ہے اسپیشلی اولادوں سے، وہ ہوتی ہے لاپرواہی۔ باپ صبح اٹھ رہا ہے 3 بجے، اولاد اٹھتی ہے 12 بجے، تو باپ کو غصہ آئے گا کہ آگے جا کے زندگی میں کہیں جاب کرے گا تو اللہ کا بندہ کیسے اٹھے گا؟ کوئی سیکرٹری تو آ کے نہیں اٹھائے گی نا جی صاحب جی اٹھ جائیے، 12 بج گئے، آدھا دن گزر گیا ہے، اللہ کے واسطے جاب کے اوپر چلے جائیے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی مہنگی ڈیوائس یا لیپ ٹاپ کچھ لایا ہے اور وہ ایسے رل رہا ہے، وہ لانڈری روم میں پڑا ہوا ہے، وہ اسٹوڈیو میں الٹا گرا پڑا ہوا ہے، وہ اوور چارج ہو گیا اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو اسے غصہ آئے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ بالکل اپنی صحت کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، آپ موٹے ہو گئے ہیں، آپ ورزش نہیں کرتے، آپ بہت لاوبالی طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں، کبھی کہیں گاڑی ٹھوک کر آ گئے، کبھی کہیں ٹھوک کر آ گئے، تو یہ لاپرواہی آپ کی زندگی میں دیکھ کے اسے غصہ آتا ہے۔ غصہ اس کو اپنے لیے نہیں آتا، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ مریں گے نا، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس سے محبت ہے، وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنائے تاکہ آگے جا کے آپ زندگی گزار سکیں۔ جتنا وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یقین رکھیے یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی صرف اس وقت جب آپ کی اولاد اس عمر میں پہنچے گی۔ اس سے پہلے دیر از نو وے ان ہیل کہ آپ باپ کے جذبات کو سمجھ سکیں، جب تک آپ کا اپنے سائز کا بچہ اس کے جتنا نہ ہو جائے، آپ کے جتنا نہ ہو جائے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، تو وہ بولتا ہے کہ جب بھی بچوں کو باپ سے لڑائی ہونا تو باپ کو صرف ایک ان کو دعا دینی چاہیے۔ باپ کو دعا یہ دینی چاہیے کہ اللہ کرے تمہیں بالکل ایگزیکٹلی ویسی بیوی ملے جیسی کہ تمہاری ماں ہے، یعنی کہ جیسی بیوی مجھے ملی ہے، اور تمہیں ایگزیکٹلی ویسے ہی بچے ملیں جیسے کہ تم خود ہو۔ سب لگ پتہ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ میں کس اسٹیج پہ تھا اور کیا کر رہا تھا۔ تو دوسری چیز ہے لاپرواہی۔ تیسری چیز ہے کنٹینیوس شکایات، ہر چیز پہ شکایات۔ فون ہے تو آپ کو اچھا فون چاہیے، ابھی آئی فون 14 ریلیز نہیں ہوا کہ اس کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے۔ گاڑی اچھی چاہیے، گھر اچھی چاہیے، اور آپ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ناشکری نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ لسٹ بنانا چاہیں نا کہ زندگی میں آپ کے ساتھ برا کیا ہوا، تو آپ آرام سے پیٹ کے پیچھے 25 30 سالوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ 1000 واقعات زندگی میں برے ہوئے۔ فلاں جگہ میں بچپن میں گر گیا تھا، فلاں نے مجھے مار دیا تھا، فلاں نے میرا موبائل اسنیچ کر لیا،
اس بندے نے گالی دے دی، اس نے جھڑکی دے دی، ابا نے چماٹ مار دیا، اماں نے چماٹ مار دی، فلاں دوست نے لات مار دی، آپ لکھتے چلے جائیں اور آپ بولیں گے آپ کی زندگی میں اس سے آپ سے بری زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ ایویڈنس جمع کرنا شروع کریں نا، تو آپ کوئی ایک سائڈ لے لیجئے اور آپ کو ایویڈنس ملتا چلے جائے گا۔ آپ اس شخص کی سائڈ لیں، آپ کو 1000 ایویڈنس مل جائیں گے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ اس شخص کی برائی کے اوپر آ جائیں، آپ کو 1000 ایویڈنس مل جائیں گے اس شخص کی برائی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ شکر کی لسٹ بنانے لگیں تو بھی آپ کی کاپی بھر جائے گی۔ آپ بولے اللہ پاک نے آپ کو کھانا دیا، اللہ پاک نے آپ کو زبان دی، اللہ پاک نے آپ کو بہت کرم کیا۔ اب ساری کی ساری آپ لسٹ بنا لیجئے کہ کہاں کہاں بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں ملی، آپ کو مل گئیں۔ آپ کو انٹرنیشنل ٹریول ہو گیا، آپ کو ایجوکیشن مل گئی، آپ کو صحت مل گئی، فرسٹ پلیس میں آپ کو ماں باپ مل گئے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ یتیم پیدا ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا، یا آپ کے بچپن میں آپ کا ماں کا انتقال ہو جاتا، پھر کیا کرتے؟ پھر تو سب کچھ خود ہی کرنا تھا نا، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی تھیں۔ تو اب شکر کی لسٹ بناتے جائیں تو بھی آپ کی کاپی بھر جائے گی۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، جو زندگی میں برے واقعات ہوئے، کوئی مشکلات آئیں، کچھ اچھا برا ہو گیا، اس کو بھول جانا چاہیے، اچھے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب آپ کو غصہ آتا ہے اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، اور میں بڑی ریسرچ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی وجہ پیسہ کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، استعمال کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، بیچارہ کہہ ہی نہیں پاتا، غصہ اسی بات پہ آتا ہے۔ دوسری آپ کی لاپرواہی، وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور کڑتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ کی ان لمیٹڈ شکایات اور انفینٹ خواہشات، جو اس کو زیادہ کرنے کا پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں، ڈو مور کی طرح۔ یقین جانیے 75 سال میں اتنی مرتبہ ڈو مور کا امریکہ نے پاکستان کو نہیں بولا جتنا 5 سالوں میں ہماری اولاد ہمارے ماں باپ کو بول دیتی ہے۔ اللہ کے واسطے اس ڈو مور کے اوپر تھوڑا سا بریک لگائیے، تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا صبر کریں، کوشش کریں ایک دن باپ کے ساتھ گزاریں، کوشش کریں ایک دن اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس دن وہ نہیں رہے گا آپ کو ساری باتیں گن گن کے یاد آئیں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے، تو پچھتانے سے کیا ہوگا؟ نہ اس کی قبر پہ کوئی اثر پڑنا ہے، نہ اس کے اعمال پہ اثر پڑنا ہے۔ وہ اپنی زندگی آپ پہ لگا دیتا ہے، اپنی دین دنیا آپ کے اوپر لگا دیتا ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ شاعر کہتا ہے جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا، جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا، اس کا نعم البدل تو بھی نہیں۔ کوشش کریں، والدین کی قدر کریں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔